دیکھیں جو 27ویں آئینی ترمیم ہے یہ آئینی تقسیم ہے اور اس نے تلوار کی طرح آئین کو ذبح کر کے رکھ دیا. پہلی السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل شاکر محمود امان دیکھ رہے ہیں. ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم استحکام لائے گی یا بحران کا باعث بنے گی؟ یہ آئینی ترمیم ہے یا آئینی تقسیم؟ اس حوالے سے گفتگو کریں گے. اس ساتھ انسانی حقوق کے علم بردار جناب عبداللہ ملک صاحب موجود ہیں. ان سے یہ جانتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ کتنی انسانی حقوق کے فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے. ملک صاحب، یہ آئینی ترمیم کیا آئینی تقسیم ہے؟ دیکھیں جو 27ویں آئینی ترمیم ہے یہ آئینی تقسیم ہے اور اس نے تلوار کی طرح آئین کو ذبح کر کے رکھ دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سول سوسائٹی اس کو نہیں مانتی، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہم سے سول سوسائٹی کی مانتا کون ہے؟ دیکھیں مانتے تو ہیں، دنیا بھر کون مانتا ہے؟ دنیا بھر یہ حکومت مانتی ہے. کیونکہ اگر سول سوسائٹی مانتی یا دنیا مانتی تو اس وقت جو پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں ملک صاحب نہ ہو رہی ہے. آپ کی ساری باتیں درست ہیں، ہمیں ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن کہیں نہ کہیں دنیا بھر میں سول سوسائٹی کی آواز مانی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے. ہمارے ملک میں جو سفارتکار ہیں وہ بھی 24 گھنٹے پلس پر ان کا ہاتھ ہے اور وہ بھی نوٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن کی شدید خلاف ورزیاں کیا کہتے ہیں سفارتکار؟ جی میری خود اپنا جو ایمبیسڈر ہے ناروے کے، ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا. جب میں نے سے پوچھا کہ آپ کی ڈپلومیٹک کمیونٹی میں کس قسم کا رد عمل پایا جاتا ہے ہیومن رائٹس پر، تو انہوں نے کہا کہ ہماری ڈپلومیٹک لوگ ہیں ان میں شدید اضطراب پایا جاتا ہے. پاکستان میں ہیومن رائٹس نہیں ہے، نہ صرف آئین بھی نہیں ہے. کس کے حوالے سے ہم ذرا کلاسیفائڈ کر لیتے ہیں نا. وہ مریم نواز کی حکومت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں مریم نواز کی حکومت کے بارے میں تو کہنا تھا کہ یہ ٹک ٹاک کی حکومت ہے اور یہ ہمیں صرف اور صرف یہ نظر آتی ہے. یہ ناروے کے سفیر نے کہا ٹک ٹاک. ہاں، انہوں نے کہا کہ یہ جو سی ایم ہیں یہ ہمیں اشتہارات میں نظر آتے ہیں، گراؤنڈ ریالٹی میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس تو اتنے وسائل ہی نہیں ہے. یہ جتنے اداروں کی یہ تشہیر کر چکی ہیں یا جتنی ڈیولپمنٹ کی یہ بات کر چکی ہے، پاکستان کے پاس وسائل نہیں ہیں. جب ہم نے پوچھا کہ آپ کیا سوچتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا ہمیں بڑی تشویش ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس خاتمہ ہوتا جا رہا ہے. وفاق کے بارے میں کیا رائے ہے؟ وفاق کے بارے میں بھی ان کے ملے جلے رجحانات تھے، لیکن ان کو میجر اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت ہے؟ وہ ان کا یہ بھی بڑا کنسرن تھا کہ پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ حاوی ہے اور جو ہمارے ادارے ہیں، جمہوریت کے ادارے ہوں، پارلیمان ہو یا ایگزیکٹو ادارے ہیں، وہ اس کے نیچے ہیں. یہ ان کا اضطراب بالکل درست تھا اور ہے بھی، ہم بھی یہ فیل کرتے. دیکھیں 27ویں آئینی ترمیم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی بات تو ان کی کوئی اخلاقی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ یہ فارم 47 اور 45 کی پیداوار ہیں اور ان کے پاس وہ اخلاقی جواز نہیں ہے. دیکھیں جب 1973 کا آئین بنا تھا، ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتانے والے شاکر امان صاحب کہ جب 1973 کا آئین بنا تھا تو وہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی تھی، وہ آئین ساز اسمبلی تھی، وہ یہ مینڈیٹ لے کے آئی تھی کہ وہ آئین بنائے گی اور اس نے آئین بنایا اور یہ مشترکہ آئین تھا. اس وقت سے لے کے اب تک جتنے بھی آئین کے بنانے والے فریمر ہیں ان کا یہ خدشات ہے کہ جب آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو اس کے دور سے بہت برے نتیجے. دیکھیں ملک صاحب، آئین کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ 2/3 اکثریت اگر آپ چوری کر کے لے کے آتے ہیں، ڈاکہ مار کے لے کے آتے ہیں، جھوٹ سے لے کے آتے ہیں، دھاندلی سے لے کے آتے ہیں تو آپ کے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائی آئین تفویض کرتا ہے. جب آئین کے اندر سے بھی یہ لکھا ہے کہ 2/3 اکثریت لینی ہے تو 2/3 اکثریت وہ جس طرح مرضی لے لیں. اور اس میں جو دیکھیں آئین میں رد و بدل کرنے کے لیے ایک آئین ساز اسمبلی کو ہونا ضروری ہے، وہ مینڈیٹ لے کے آتی ہے. مینڈیٹ اس اسمبلی کو مینڈیٹ حاصل نہیں ہے، وہ جو آئے گی تو وہ تو ایک لفظ لکھا ہوا ہے نا کہ 2/3 اکثریت سے آپ، لیکن آئین کا جو پورے کا پورا فریم ورک ہے اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت ملک میں آئین ہے ہی نہیں، آئین کا وجود ہی نہیں ہے. اور بدقسمتی ایسی پارٹی جو آئین بنانے والی ہے آج وہ بھی آئین کی دھجیاں بچھیرنے میں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آئین پر یہ خود کچھ حملہ ہے اور اس کے جو نتائج ہیں بڑے بھیانک نکلیں گے. ابھی تو سارے ڈھول بجا رہے ہیں نا. مجھے یہ بتائیں 26ویں آئین ترمیم ہو یا موجودہ 27ویں آئین ترمیم ہو، اس سے عوام کا کیا فائدہ ہے؟ اس میں صرف اور صرف شخصیات اپنا حصہ لیتے ہیں. جس کی زیادہ چلتی ہے وہ زیادہ اپنا شیئر لے رہا ہے، جس کی کم چلتی ہے وہ بارگیننگ ہو رہی ہے. سر کتنا دو گے کتنا لوگے؟ آئین ایسے ہوتا ہے، آئین ایسے امینڈمنٹ ہوتا ہے کہ رات کے دھیرے میں جو اب چاہے مرضی کرتے جائیں. دیکھیں یہ جو آئین بنا تھا اس میں کئی سیشن لگے تھے اور آپ نے جب دیکھا ہے کہ جب 2010 میں 18ویں ترمیم آئی تھی اس میں بھی کتنے سیشن ہوئے تھے، باقاعدہ تو ڈسکشن ڈیبیٹ ہوئی، اس میں سول سوسائٹی بھی شامل تھی. مجھے یہ بتائیں کہ جو سینٹ ہے اس میں ایک شک ہے کیا جو سول سوسائٹی ہے یا کوئی عام فرد بھی اس میں شامل ہو کر اپنی رائے دے سکتا ہے؟ ہمیں اس کا موقع ملا ہے کوئی نہیں. پھر جمہوریت کس بات کی؟ دیکھیں نا یہ تو ایک آپ جبر کے ساتھ اتنا برا مارشل لا تو ضیاء الحق کا بھی نہیں تھا.
اس نے بھی ادارے اتنے بے-دردی سے ختم نہیں کیے تھے. پی سی او ججز آئے تھے, ضرور آئے تھے, لیکن یہ تو آپ بالکل ختم کرنے جا رہے ہیں. آفت نعیم الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ شریعت میں جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اور جو آپ اختیار لے رہے ہیں کہ آپ کو کوئی اکاؤنٹیبل نہیں کر سکتا, تو یہ شریعت میں نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس آئین کی ترمیم میں جو یہ طاقت لی جا رہی ہے, جو یہ تحفظ دیا جا رہا ہے, وہ ٹھیک ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ غلط ہے. کوئی بھی شخص امیونٹی سے احتساب سے بالا تر نہیں ہے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جو اعلیٰ شخصیات ہیں, جو شرفا ہیں, کیا وہ جو کچھ کر کے جائیں گے, کرپشن کریں گے یا آئین کی دھجیاں بچھیریں گے, وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہونے چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی سب سے پہلا پرنسپل ہے. دیکھنا قرآن پاک میں بھی عدل کی بات ہے, انصاف کی نہیں ہے, عدل. تو یہ کیا عدل ہو رہا ہے؟ یہ تو آپ اپنے آپ پاور لے رہے ہیں کہ میں جب پوری جو طاقت ہے آئین کے ذریعے میں چھین کر میں اپنے ایک شخص کے لیے قومی ہیرو کو اگر یہ تحفظ دیا جائے تو درست نہیں. دیکھیں ہیرو, کوئی قومی ہیرو نہیں ہوتا. ہیرو صرف ہیرو تو قائد اعظم رحمۃ اللہ ہیرو ہے. ہیرو اگر ہم کہیں تو جس نے جمہوریت کی دفاع کیا, بے نظیر بھٹو کو تو آپ ہیرو میں نہیں مانتے, آپ بھٹو کو ہیرو نہیں مانتے. چلے سو کال نواز شریف کو ہیرو کیوں نہیں کہتے آپ؟ کیا اس نے اس کی جدوجہد نہیں آئین اور قانون کے لیے؟ ہیرو تو وہ لوگ ہیں جو عوام شریف ہے نا. نہیں, ہیرو وہ تو زیرو ہے. بلیو کرے, اس نے اپنے بھائی کو بھی ہیرو سے زیرو بنا دیا ہے. یہ ہیرو کو زیرو بنانے والے یہی دیکھیے گا. یہ لوگ جو آج آئین کی دھجیاں بکھیرنے جا رہے ہیں, یہ کل گرمان پکڑیں گے حافظ صاحب کا, پھر ہم بتائیں گے کہ یہ کہاں کھڑے ہیں. یہ صرف اور صرف اپنی سیکیورٹی چاہ رہے ہیں. ان کو خطرہ ہے کہ ایک شخص جو جیل کے سلاخوں کے پیچھے وہ آ گیا تو وہ شاید ان کی ایسی کی تیسی پھیر دے گا. دیکھنا آئین کا حلیہ ایسے نہیں بگڑا کرا. آئین کو امینڈمنٹ کرنے کا ایک طریقہ کار آئین میں موجود ہے, آئین کے اندر موجود ہے. بس جس ایک آئین کا آرٹیکل 184 ہے جس میں پبلک ایٹ لارج, مجھے آپ بتائیں میرے حقوق کو کون ڈیفینڈ کرے گا؟ اب یہی ججز جو کل اپنے دستوں گریباں سے اب اپنے وہ ہمارے لیے روئیں گے کہ آئیں ہمیں بچائیں. وہ عدلیہ جو اپنا تحفظ نہیں کر پاتی تو میرا اور آپ کا کیا کرے گا؟ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اب لوگ پہلے جایا کرتے تھے, کہا کرتے تھے کہ میں تجھے عدالت میں دیکھ لوں گا. اب وہ کہہ رہے ہیں میں تجھے کور کمانڈر کے گھر میں دیکھ لوں گا, اب میں تو سیکٹر کمانڈر کے پاس جاؤں گا, وہاں دیکھ لوں گا. تو یہ جو ٹرمینالوجی بدل رہی ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ عرصے تک لوگوں کے اوپر امبریلا نہیں رکھ سکتے, لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. ایک نہ ایک دن آپ یہ نویز سنا رہے ہیں کہ پاکستان میں ان قریب تا دیر ماشاء اللہ لگ سکتا ہے. بالکل, حالات تو اسی طرف جا رہے ہیں. دیکھنا آپ کی اکانومی زیرو ہے. پوری جو کنسرن لوگ ہیں بڑے پریشان ہیں کہ ملک قرضوں پہ آپ کب تک ملک کو چلائیں گے, اور پھر آپ ری پے کس نے کرنے ہیں؟ آج تو شہباز حکومت جو جعلی حکومت ہے وہ $1 بلین قرضے لے رہی ہے, لیکن میرے بھائی ان کو کسی نے واپس بھی کرنا ہے. اب ہر آنے والے بچے پہ 3 لاکھ کا قرضہ ہے, ہر آنے والے بچے پہ 3 لاکھ سے بلکہ زیادہ ہو گیا. تو پھر کیا ایک معمولی گھر. صاحب آپ سول سوسائٹی سے ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ مرید کا جو معاملہ ہوا آپ نے اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھائی. عمران خان کے حوالے سے آپ نے بات کی, اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی. بشرا بی بی کے حوالے سے شاید آپ نے کہیں بات کی ہو, لیکن میں نے کہیں آپ کو احتجاج کرتے نہیں دیکھا. نہیں شاکر رحمان صاحب, آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. دیکھیے ہم ایک مہذب انداز سے ہم نے تمام سفرا کو, ہم نے تمام جو انٹرنیشنل این جی اوز ان کو لیٹر لکھے ہیں, ان کو یہ چیزیں باور کرائی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ لیٹر لکھ دینے سے یا پریس ریلیز جاری کر دینے سے آپ سمجھتے ہیں کہ مذمت ہو گئی, یا وہ لوگ جو آئین اور قانون کو نہیں مانتے آپ کے مطابق؟ میں آپ ہی کی مثال لے لیتا ہوں. لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تھا, تو اس سوال کا میں نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ جواب دیا تھا. اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوا, میرے ساتھ کیا ہوا, اس کے علاوہ جب آپ کو اٹھا لیا گیا تھا, کاہے کہ اٹھا لیا گیا تھا؟ کیونکہ آپ جنتا کی بات کرتے تھے, آپ عام آدمی کی بات کرتے تھے, آپ انصاف کی بات کرتے تھے, آپ بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے تھے, آپ آئین کی عملداری اور پاسداری کی بات کرتے تھے, آپ ملک میں رول آف لا کی بات کرتے تھے. کیا آپ کوئی غلط بات کرتے تھے؟ تو آپ کے ساتھ پر کیا ہوگا؟ اور آپ جیسے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کیا. ایک چھوٹی سی بچی ایمان مزاری, وہ چھوٹی بچی ہے نا ہماری نظروں میں, جس سے ابھی بھولی بچور بھی نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک ننھی سی بچی, نہ تو اس کے ہاتھ میں غلیل ہے, نہ اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے, نہ اس کے ہاتھ میں گن ہے. شرم کی یہ بات ہے کہ وہ ننھی بچی آج طاقتور بچی کے ذریعے سامنے آئی, جس سے ایوان لرزتے ہیں جب وہ بولتی ہے. تو ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے, بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو سول سوسائٹی نہیں کھڑی ہو رہی. دیکھیں میں اپنا تو کہہ سکتا ہوں, لیکن باقی جو بڑے بڑے ادارے تھے, مطلب آسمان جگیر کا ادارہ تھا, HRCP کا ادارہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, وہ اس طرح نہیں کھڑے ہوئے جس طرح کے ماضی میں وہ کھڑے ہوا کرتے تھے. شاید وہ کمپرومائز ہو گئے, شاید وہ ڈر گئے ہیں,
آج شاید کاش آج محترمہ عصمت جگیر ہوتی جس طرح وہ کہا کرتی تھی، تو پھر وہ اپنے، لیکن جس طرح ان کو بیچا جا رہا ہے، جس طرح ان کو بیچا جا رہا ہے، جس طرح ان کے نام کو بیچا جا رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ اب عالم ارواح میں بھی تڑپتی ہوں گی کہ میں جو اپنے پیچھے ایک ورثہ چھوڑ کے آئی ہوں، انہوں نے میرے نام کو بیچا ہے، میرے مقام کو بیچا ہے، میرے کام کو بیچا ہے۔ تو شاکر امان صاحب، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، یہ آئین کا تقسیم کا باعث بنے گی، یہ ملک کی تقسیم کا باعث بنے گی، جب ساری کی ساری ملک طاقت کی تقسیم کی کا بات باعث، نہ کریں ملک صاحب، نہیں میں سچی اللہ نہ بات، کرے یہ ملک دیکھیں تقسیم ہو۔ اگر آج ہم سچ نہیں بولیں گے، آج اگر ہم حالات کا جو حالات جس طرف جا رہے ہیں ان کو سامنے نہیں لائیں گے، تو ہم بھی مجرموں کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر ہم آج کی جو آنے والے حالات ہیں ان کا تدارک نہیں کریں گے، اس کے متعلق اس پہ نہیں سوچ بچار کریں گے، اس پہ ڈائلاگ نہیں کریں گے، ہم کب تک خبروں کو دباتے رہیں گے، ہم کب تک چینلوں کو اوپر قدغن لگاتے رہیں گے، ہم کب تک کمپرومائز قسم کے صحافی لاتے رہیں گے جو سچ اور حق کی بات نہیں کریں گے۔ حق اور سچ کی بات نہ کرنا بھی ان حکمرانوں کے ساتھ زیادتی ہے جو طاقت کے نشے میں تمام چیزیں روتے جا رہے ہیں۔ اگر میں واقعی وطن سے محبت کرتا ہوں، مجھے اپنے وطن سے پیار ہے، مجھے اپنے چاروں صوبوں کے لو سندھی ہو، پنجابی ہو، پٹھان ہو، ہاری ہو، بنگلہ دیشی ہو یا آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، ہمیں سبھی کی بات کرنی چاہیے۔ دیکھنا آج نیرنگ بلوچ جو لڑکی ہے، اس کی جو گونج ہے، اس کی صدا ہے، جو سفارتی حلقے ہیں باہر کے، ان میں بھی ہے کہ یار ایک خاتون کو انہوں نے پابند سلاسل رکھتا ہے۔ آپ لمبے عرصے تک کسی کی زبان بندی نہیں کر سکتے، آپ لمبے عرصے تک لوگوں کی سوچوں پہ تالا نہیں لگا سکتے، آپ لمبے عرصے تک بلیک آؤٹ نہیں کر سکتے۔ ایک نہ ایک دن سچ کو آنا ہے، اور سچ جب اشکار ہوگا تو پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی، پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہہ چکا ہوگا۔ آج جو لوگ میری اور آپ کی بات یہ سن کے ناراض ہوں گے، تو کل وہ کہیں گے نہیں کسی نے تو سچ کہا تھا۔ تو ہم ان کسی میں سے ہمیں ہونا منظور ہے، لیکن ہمیں ان لوگوں کی صفوں میں کھڑے ہونا منظور نہیں ہے جو خاموشی سے کھڑے ہوئے ہیں۔ کم از کم اگر میں کسی کو طاقت کے ذریعے نہیں دبا سکتا، تو میں زبان میں یا دل میں تو اس کو برا کہہ سکتا ہوں، اور کہیں مجھے موقع ملے تو مجھے جو میرے جو اندر خیالات ہیں ملک کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، لیکن سب سے پہلے شاکر امان صاحب ملک ہے۔ ملک ہے تو سیاست ہے، ملک ہے تو وکالت ہے، ملک ہے تو فیلڈ مارشل بھی ہے، ملک ہے تو یونٹی بھی ہے۔ اگر ملک ہی نہیں ہے، مسردے ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کب تک آپ بونوں کے ذریعے، کب تک آپ پپٹس کے ذریعے لوگوں کو لا کر جو نیچرل قسم کی جو بنیادی حقوق ہیں، جو بنیادی جمہوریت ہے، اس کو کب تک ذبح کرتے رہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ امن کو ایک چانس دینا چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ ملک میں ایک چانس عوام کو دینا چاہیے کہ وہ کس کو الیکٹ کرتے ہیں۔ جب تک ٹرو جمہوریت نہیں آتی، اس وقت تک اس ملک میں انصاف بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ ادارے جنہیں جو ماضی میں جنہوں نے ایسی کی تیسی پھیری، آج وہ شرمندہ ہیں، آج وہ رو رہے ہیں۔ جس آپ کا ججز بھی ہیں کہ شکر ہے ہم نے چھوڑ دیا، شکر ہے ہم ریٹائر ہو گئے۔ بھائی شکر کی بات نہیں ہے، آپ تو ظالموں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ہم ان ججز سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ کو دھمکی لگا دیں گے، آپ کے بچے کو ویڈیو لے آئیں گے، لیکن آپ کو کوئی رزق تو نہیں چھین سکتا نا۔ آج بھی وقت ہے کہ آپ ملک کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اور اس تحفظ کے لیے، اس دفاع کے لیے جو آپ نے آئین کا حلف اٹھایا ہوا ہے، اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ 5 جج کھڑے ہوتے نا، چلے کچھ نہیں کر سکے، لیکن کل اگر تاریخ لکھی جائے گی تو مورخ ان 5 ججوں کے نام ضرور لکھے گا۔ ایک جگہ کہیں ماضی میں کہیں آگ لگی ہوئی تھی، تو چڑیا چونچ سے پانی بھر بھر کے ڈال رہی تھی، تو کسی نے پوچھا تمہاری چونچ سے، اس نے کہا جب مورخ تاریخ لکھے گا تو کم مطلب مجھے میرا ذکر بھی ضرور کرے گا کہ اس چڑیا نے بھی اس آگ کے بجھانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو کاش ہمارا جو رول ہے، ہماری جو سوچ ہے، اس چڑیا جیسی بن جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ جیسے دوستوں کو سلامت رکھے جو مشکل حالات میں، آپ پہ بہت مشکل وقت ہے، لیکن مشکل حالات کے باوجود آپ نے سچ کا، حق کا اور اپنی جو ذمہ داری ہے اس کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو ہم آپ کو ٹریبیوٹ دیتے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہیں، آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ کاش آپ کی آواز آپ کی آواز ان کانوں تک پہنچے اور ان کے شعور تک پہنچے جو لاشعوری میں ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ شکریہ ملک صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آپ کو ان کے خیالات کیسے لگے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔